ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں دارالافتاء اہل سنت کے ہمارے سینئر ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی سجاد مدنی صاحب۔ یہ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور دعوت اسلامی کا ایک جیسے دارالافتاء اہل سنت ایک شعبہ ہے، تو اسی طرح تنظیمی معاملات جو تحریک کے معاملات چونکہ ایک شرعی رہنمائی کے ساتھ چلانے ہوتے تنظیمی معاملات، تو ان تنظیمی معاملات جن میں شرعی رہنمائی ہمیں لینی ہوتی ہے اور لیتے رہتے ہیں، تو اس کا ایک الگ سے شعبہ بنا ہے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے بھی، تو اس کو ہم مکتب افتاء کا نام دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مفتی سجاد صاحب مکتب افتاء کو بھی ہیڈ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ آج ان کی ماضی کی یادیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے یا کراچی کے باہر سے ہے؟ یعنی آپ کسی شہر سے کراچی کی طرف آئیں یا آپ کی برت ہی کراچی میں ہوئی ہے؟ کراچی سے تعلق نہیں ہے، میرا تعلق تونسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ ملتان سے کی طرف جو آگے ہے؟ جی، ملتان سے آگے ہے۔ ملتان ایک الگ ضلع ہے، ڈیرہ غازی خان ایک الگ ہے، اور جنوبی پنجاب کہلاتا ہے۔ جی جی۔ تو تونسا شریف کا ایک گاؤں ہے قریب ہی، حیرو شرکی، تو وہاں سے میرا تعلق ہے۔ تو وہاں سے کراچی کا سفر، تو میرا جو سوال کرنے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پنجاب، جنوبی پنجاب، صوبہ پنجاب میں ایک علاقہ ہے جنوبی پنجاب، تو جنوبی پنجاب تونسا شریف سے کراچی کا سفر یہ کس مقصد کے تحت ہوا؟ سفر علم دین حاصل کرنے کے مقصد سے ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اور جب انٹر کر لیا میں نے، تو پھر بڑے بھائی ہمارے مدنی ماحول سے منسلک ہو چکے تھے 1-2 سال پہلے۔ اچھا۔ تو ان کی بھی ایک اصرار تھا، خواہش تھی کہ یہ علم دین حاصل کرے۔ الحمدللہ۔ اور پھر جو دوستی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ بلوچستان کراچی آتے جاتے رہتے تھے، میرے ہی ہم عمر تھے، تو وہ یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بالکل منسلک تھے، اور پھر وہاں جو مبلغین آتے تھے تو ان کی قربانیاں کس طرح وہاں پہ مدنی کام کرتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اور پھر انہی دنوں درس نظامی کا سلسلہ یہاں کراچی میں شروع ہو گیا تھا، تو ان کے علم میں تھا کہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ تو مجھے تو درس نظامی کا پتہ نہیں تھا کہ درس نظامی کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ عالم کورس ہے، آپ 3-4 سال کا ہے، تو آپ کر لیں گے، آپ کوشش کریں۔ تو وہ یوں میرا ذہن بناتے تھے، تو ایک ساتھ ہی ہم اٹھتے بیٹھتے تھے اور ایک ساتھ ہی کھیلے کودے، پڑوسی بھی تھے ہمارے۔ اچھا۔ وہ بھی تونسا شریف کے تھے؟ وہ بھی ہمارے شہر گاؤں کے ہی تھے۔ تو انہوں نے ذہن بنایا، پھر مدنی قافلے دعوت اسلامی کے یہاں کراچی سے آتے تھے، تو پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ، یعنی پہلے ہم نے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہوا نہیں تھا، بس وہی بھائی ماحول میں آ گئے، اور جو وہیں علاقے کے اسلامی بھائی، اب انہوں نے سبز عمامہ باندھ لیا تو علاقے والے بھی حیران، اور بعض لوگ ہنستے تھے کہ یہ سبز عمامہ کیوں باندھا ہوا ہے،
اب ظاہر ہے انہوں نے ایک ماحول یہاں پر دیکھا ہوا تھا، ان کو علم تھا، اور پھر یہ کہ اس طرح امامہ باندھنے کا رواج عام نوجوان باندھتے بھی نہیں تھے، علماء باندھتے تھے۔ اب ایک نوجوان جو ہے اس نے جو ہے وہ نئی داڑھی رکھی ہو اور پھر امامہ باندھا ہوا ہو، تو پھر لوگ تھوڑا سا وہ بھی ہوتے تھے، لیکن متاثر بھی ہوتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، 5 وقت کی نماز انہوں نے شروع کر دی۔ تو یوں پھر مدنی قافلے وہاں تونسہ شریف آئے، اور پھر تونسہ شریف سے ڈائریکٹ ہمارے گاؤں میں آئے، اور بھی بہت ساری بستیاں ہیں۔ تو چونکہ یہاں اسلامی بھائی منسلک ہو چکے تھے ماحول سے، تو پھر وہ دعوت دینے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ہاں بھی آئیں۔ صحیح۔ تو پھر وہ ہمارے ہاں آئے، تو پھر ان کا یعنی پہلے وہ تونسہ شریف آتے تھے، اب ان کے 2 جو ہے وہ بن گئے کہ وہ تونسہ شریف روٹ آتے بن گیا ہمارے جیسے روٹ کہتے ہیں۔ تو وہ پھر سمتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی وہ تشریف لاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ایک ہمارے اسلامی بھائی مدنی ہیں، ہمارے ہی شہر کے ہیں، وہ مجھ سے پہلے آ گئے، مجھ سے عمر میں کافی چھوٹے تھے، تو وہ مجھ سے پہلے آ گئے کراچی 5-6 مہینے جی پڑھنے کے لیے۔ اچھا۔ تو اس سے پھر بھائی میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کو اور وہ ہوا کہ بھائی آپ بھی جائیں، وہ 5 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، وہ چلے گئے، ان کے بھائی نے بھیج دیا۔ ان کے بھی جو بڑے بھائی تھے وہ بھی ماحول سے منسلک تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آمین آمین۔ لیکن وہ یہ یوں پھر بڑے بھائی نے ترغیب دلائی، مدنی قافلوں کی ترغیب، پھر وہ جو دوستی تھی، دوست کی جو ہے وہ ترغیب، انفرادی کوشش جو تھی، تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے پھر یہ سفر یہاں کراچی کی طرف شروع ہوا۔ ماشاءاللہ۔ یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے خیال میں 94 یا 95 کی بات ہے۔ یعنی یہ آپ کی اٹیچمنٹ بھی اسی طرح دعوت اسلامی سے ہوئی نا، اس کا مطلب یہ ہوا؟ جی اصل میں یہ تھا کہ گھریلو ماحول نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہمارے والد صاحب جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جب ہم 7 سال کے شعور میں آتے تھے ہمارے بھائی، تو وہ پھر والد صاحب جو ہے وہ ساتھ لے کر، ایک تو ہوتا نا بھی کریں چلیں، وہ اچھے نیک کام میں ساتھ۔ تو وہ سنا ہے آپ کے دادا جو تھے وہ بھی ایک بزرگ شخصیت کے طور پر جانے پہچانے جاتے تھے؟ جی الحمدللہ بہت نیک آدمی تھے، ماشاءاللہ۔ باشرہ تھے اور تہجد گزار تھے دادا جان آپ کے؟ دادا جان۔ ماشاءاللہ۔ اور صبح بہت جلدی اٹھ جانا، مسجد چلے جانا، اور پھر وہ دادا جان کی بھی ایک مثال سامنے تھی۔ ماشاءاللہ۔ پھر جب رمضان آتا تو رمضان شریف میں دادا جان جو ہے وہ بولتے والدہ کو کہ سب بچوں کو جگا دو تاکہ یہ بھی اٹھ کر جو ہے چلو کھانا ہی کھا لیں، سحری کے طور پر۔ جی 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 جی۔ اب بچے ہم بہت تھے تو والدہ کہتی ہیں کہ رہنے دیں، وہ دادا یہ فرماتے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، یہ کھائیں گے تو اچھا رہے گا۔ تو یوں وہ بھی ترغیب دلاتے تھے روزہ رکھنے کی، اور پھر مسجد میں ہوتے تھے، ساتھ مسجد لے کر جاتے تھے۔ پھر دادا سے وہی والی چیز والد صاحب میں بھی جو ہے وہ منتقل ہوئی، اور والد صاحب بھی جو ہے وہ پکے نمازی تھے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ پھر وہ ہمیں ایسے چھوڑتے نہیں تھے کہ جیسے بول دیا نا کہ بھئی آ جاؤ یا چلے جاؤ، تو وہ یہ فرماتے تھے صبح و شام جیسے فجر میں اٹھانا تو بھئی چلو آگے آگے چلو، ہم آگے ہوتے تھے، وہ پیچھے، وہ پیچھے پیچھے جو ہے وہ ہماری رکھوالی بھی کرتے ہوئے یوں ہمیں یہاں وہاں نکل جائیں، بچے ہوتے ہیں ادھر نکل کے ادھر نکل جی نہ، اپنی پوری نگرانی میں انہوں نے آپ کو اس لائن کی طرف لانے کی جی بالکل کوشش کی۔ تو ایک مذہبی بیک گراؤنڈ آپ کے فیملی کا بنتا ہے، ملتا ہے، دادا جان سے، پھر والد صاحب سے، پھر وہاں سے انہوں نے کوششیں کی، پھر بھائی آپ کے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہوئے، وہاں سے ان کو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ انہیں علم دین کے فضائل اور علم دین کی اہمیت اور ایک پراپر ڈائریکشن کا پتہ چلا، اور پھر ان کی خواہش بھی یہ سامنے آئی کہ آپ اس طرف آئیں۔ تو یہ آپ کا گویا کہ ایک ماضی کا بیک گراؤنڈ بنتا ہے۔ یوں مذہبی بس اتنا تھا کہ نماز اور جو ایک مسلمان کے مینرز اور عادات، جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جب سے وہ سنبھالا میں نے گھر میں نماز، ذکر اور یہ پڑھنا وغیرہ، ختم شریف جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، یہ دیکھا۔ تو یہ بھی ایک مفتی صاحب لائن تو ہے نا فیملی کے لیے؟ بالکل ہے، بالکل ہے، یہ بندے کو بالکل سیدھے راستے پر رکھتی ہے، اور جب جس گھر میں یہ لائن مل جائے نا، بچپن سے بچے کو یہ لائن مل جائے
تو اللہ کے کرم سے پھر وہ سیدھے راستے پر ہی مفتی صاحب، والدین کی جو نیکی، والدین کی جو پرہیزگاری یا والدین کا جو اچھا انداز ہوتا ہے زندگی کا نیکیوں برا، اس کا اثر گویا کہ اولاد پر پڑتا ہے، اولاد اس سے فیضان حاصل کرتی ہے۔ بالکل، یہ تو جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی ایک طور پر ثبوت ہے، اور جیسے جو ہے وہ واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا 15ویں پارے میں، وہاں پہ 16ویں پارے میں بھی ہے، جی ہاں، تو وہاں پہ یہی ہے کہ وہ جو 2 یتیم بچے تھے اور ان کے گھر کی دیوار ٹیڑھی تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے درست کر دیا۔ وہاں کی حضرت مہمان موسیٰ نوازی بھی نہیں ہوئی حضرت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا کہ یہ آپ نے چاہتے تو آپ اس پر جو ہے وہ اجرت لے لیتے، ہاں ہاں، پھر آپ نے جو اس کی وجہ بتائی، جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان کا باپ نیک صالح تھا، اور مفسرین نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو باپ نیک صالح تھا وہ 7ویں پشت میں اوپر جا کر ہاں ہاں، وہ تھا، تو وہ نیک صالح تھا، اور پھر لکھا کہ ان کی یہ نیکی اس اولاد کے کام آئی، اور ان کا جو خزانہ ظاہر ہونے والا تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو چھپا دیا۔ محفوظ کیا تو اس اس سے جو ہے وہ استدلال فرمایا کہ والدین کا نیک پرہیزگار ہونا یہ اولاد کے اوپر اثر ڈالتا ہے، اور یہ پھر اولاد کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے۔ مدنی کے ناظرین، ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ آپ اس وقت اکثریت ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ گھروں پر بیٹھ کر مدنی چینل دیکھتے ہیں، ایک فیملی ٹائمنگ ہے، اور ہم اپنے گھر بار کا حال دیکھیں۔ اس وقت ہو سکتا ہے کوئی دادا دادی، نانا نانی، امی ابو دیکھ رہے ہوں۔ حقیقت یہی ہے۔ اچھا، میڈیکل یہاں تک پروف کرتی ہے کہ اگر ماں حاملہ پیٹ سے ہے، یعنی عورت اگر پیٹ سے ہے، امید سے ہے، تو اس کے اس وقت کے کیے گئے جو ایکشن، عمل اور جو عادتیں ہوتی ہیں وہ آنے والی اولاد میں وہ عادتیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر ماں نیکی، تقوی، پرہیزگاری اس وقت اختیار کرتی ہے جب وہ ماں بننے والی ہے، تو اس کا اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر نیکی کی دعوت ہے، گھر کے اندر مدنی چینل چل رہا ہے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے کچھ نہیں ہیں، آپ کے سوشل پیجز دعوت اسلامی والے ہیں، نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور عشق رسول کی دعوت دینے والے ہیں، اس طرح گھر میں نمازوں کے لیے اٹھانے کا سلسلہ ہے۔ امیر سنت خود فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب باشارہ تھے، پوری داڑھی تھی امیر سنت والد، اور جب آپ نے اپنی والدہ کے تعلق سے بتایا تو وہ بھی نمازی تھی، نیک تھی، ایک پرہیزگاری والی زندگی تھی اور خوف خدا والا ایک ماحول تھا، تو اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ہمارا جو اب ابتدا ہوا یہاں سے ہم نے جو گفتگو کی مفتی سجاد صاحب سے، تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ گھر کا ایک اثر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے اشفاق مدنی نعت خوان جو تھے، انہوں نے بھی اپنے والد صاحب سے ہمیں اسٹارٹ لیا کہ والد صاحب نے قرآن کی طرف لیا، تو اور کئی گھروں کے اندر خود ہمارے مفتی محمد قاسم صاحب جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے والد صاحب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے۔ تو ایک جیسے کہ وہ ایک جو سرکل ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پیچھے ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، گھر میں ایسا ماحول نہیں ہوتا، لیکن قدرتی طور پر دوست ایسے بن جاتے ہیں، ایسا باہر دعوت اسلامی کے وہ مدنی قافلہ مل جاتا ہے، مبلغین مل جاتے ہیں، اور وہ اسے لے آتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی طرف۔ تو بعض اوقات بچہ دینی ماحول کی طرف آ جاتا ہے اور وہ پھر گھر کے اندر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بچہ یعنی لڑکے سے یا بیٹے سے گھر میں ماحول آنا، یا گھر کے کسی بڑے سے اولاد میں اچھا ماحول آنا، اس میں نتیجہ نکلے کہ گھر میں کوئی ایک ضرور آ جاتا ہے کہ جس کی اٹیچمنٹ عاشقان رسول سے ہوتی ہے، دینی ماحول سے ہوتی ہے، نماز و قرآن و حدیث کے تعلق سے اس کی ایک سمت طے ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، تو اس کا اثر، اس کا فیضان گھر میں آتا ہے۔ جائزہ لیں اپنے گھر کا، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت فرق پڑے گا۔ گھر میں قرآن، نماز اور اس طرح ذکر و اذکار ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو امیر سنت کا مفتی صاحب جو ایک بڑا پیارا انداز ہے، میں چاہوں گا کہ اس کو اگر ہم اختیار کریں نا، کہ ماہنہ 11ویں شریف یہ اگر ہمارے گھروں میں آ جائے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو ہمارے جو دعوت اسلامی کا مختص مدینہ کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کے طور پر ہم شائع کرتے ہیں سالانہ، اس میں بزرگان دین کے عرس جو ہوتے ہیں چند ایک ان کی تاریخیں ہوتی ہیں، اگر یہ ہمارے کچن پر بھی لگ جائے نا
اور گھر کی عورتوں کو کم از کم پتہ ہو کہ آج جیسے صبح کھانا پکانا ہے تو صرف کیلنڈر پہ دیکھ لیں آج کسی بزرگ کی تاریخ اس میں لکھی ہے. اسی طرح ہمارے شجرہ شریف جو سلسلے کے بزرگ ہیں ان کی تاریخ وصال عرس کی تاریخ ہوتی ہیں. تو روزانہ یا ہفتہ وار کسی نہ کسی بنیادوں پر ماہانہ ہو جائے تو ماہانہ 11ویں شریف کی اگر ترکیب بن جائے نا تو بھی گھروں میں ایک خوبصورت سا اولیاء کرام سے محبت والا ماحول بن جائے. بھائی صاحب 2 فائدے ہیں اس کے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اصال ثواب، بزرگان دین کو اصال ثواب کرنا اس کی برکت بھی ملتی ہے کہ آپ جتنوں کو اصال ثواب کریں گے تو ان کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. اور دوسرا اس سے بچوں کے اندر چیزیں راسخ ہوتی ہیں، کیونکہ جب بچہ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر وہ عادت پختہ ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے بچپن میں یہ دیکھا کہ ہماری والدہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، حالانکہ بہت سارے کام کرنے ہوتے تھے، بچے زیادہ تھے، لیکن وہ قرآن پاک باقاعدگی سے ماشاءاللہ پڑھا کرتے. امی جان پڑھتی. جی، تکیے کے اوپر رکھ کر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ لیں. ابو جان سے میں نے یہ سیکھا کہ ابو جان جب والد صاحب کا یعنی دادا جان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد باقاعدگی کے ساتھ سورہ ملک اور تینوں جو ہے وہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ فاتحہ یعنی جو ایک ختم کہلاتا ہے، جی تو وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ترکیب تھی اس کی کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پر. تو اب ہمارے اندر بھی یہ عادت والد صاحب کی طرف سے ایک پختہ ہو گئی اور خود بھی ایک شعور آ گیا کہ یہ ضروری ہے. اب ہمارا جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے یہ تحفہ ہے اور ان کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اب ہم ان کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو قبر کے اندر خوشی پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. تو یہ جو چیز کہ قرآن پاک پڑھنا ہے اور یہ نیک کام کرنے ہیں، یہ اگر گھر سے ہوں گے تو بچے اس کو سیکھیں گے اور جو ہے وہ پھر اس کو اپنائیں گے. میری ایک آنے کی وجہ اس یہاں کراچی میں ایک یہ بھی تھی کہ جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو قرآن پاک درست نہیں پڑھتا تھا. جیسے والدہ وغیرہ کہتی تھیں کہ آپ کیسے قرآن پاک پڑھ لو، تو ایک دل میں ایک حسرت ہوتی تھی کہ میں قرآن پاک صحیح پڑھوں. تو اچھا، میری ایک ذہن یہ بھی تھا، جو دیگر سارے عوارض تھے، عوامل تھے، ایک یہ بھی تھا کہ چلو میں جا کر وہاں پہ قرآن پاک جو ہے وہ صحیح کر لوں گا. اور پھر میں نے آتے ہی جو ہی داخلہ لیا تو گودرہ میں نیچے قاری صاحبان جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ تھا، تو میں نے ایک قاری صاحب سے ترکیب کر کے روزانہ مغرب سے عشاء میں جو ہے وہ ان سے پڑھنا شروع کر دیا. تو وہ ایک شروع سے خواہش تھی، دیکھا اپنے والدین کو کہ وہ تلاوت کرتے ہیں تو دل میں تھا کہ خود اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آئے گا تو پھر اور کیا کریں گے. تو یہ یعنی والدین سے دیکھا، والدین سے سیکھا، اور اسی چیز نے احساس پیدا کیا اور وہی چیز جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک تحریک بنی. ماشاءاللہ، یعنی گھر سے موٹیویشن مل جاتی ہے. اللہ ہم سب کے گھروں میں اس طرح کا ماحول بنانے کی توفیق عطا کرے جس سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی آخرت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. اس میں عشق رسول، خوف خدا، تلاوت و نماز، حلال روزی، ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے. اچھا مفتی صاحب، میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں. ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کی زندگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ آپ حج پر گئے تھے شاید. جی وہاں کچھ قربانی کے ساتھ آپ کے کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے. اس کا کچھ پتہ چلا وہ قربانی تھی کہ اپنی قربانی تھی، کچھ اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. بڑا دلچسپ واقعہ تھا آپ کی زندگی کا، اور بڑی ماضی کی یہ ایک اہم ترین یادوں میں سے شاید آپ کی ایک یاد ہے. وہ کیا تھی؟ جب جو ہے وہ ہم مینا آئے، اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2013 کی بات. 2013 حج پر تشریف، حج پر حاضر ہوئی تھی آپ؟ جی، حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھی تھے. اچھا. تو وہ اس وقت عبدالحبیب بھائی کی یہ ہوتی تھی کوشش کہ یہ مسائل دیکھیں، چونکہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں مسائل، تو یہ خود دیکھیں گے نا تو پھر ان کو مسائل کا اندازہ بھی ہوگا. پھر جب کوئی پوچھے گا تو اس کو پھر صحیح طریقے سے جب بندہ ایک مشاہدہ کر لیتا ہے نا تو پھر دعوت اہل سنت کے تعلق سے یہ امیر سنت نے ایک سوچ دی تھی. عبدالحبیب بھائی سے بھی مشاورت ہوئی تھی کہ ہم دارالفتہ اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں یا جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، انہیں حج ہونا چاہیے. کیونکہ ماشاءاللہ عاشقان رسول آفر کرتے تھے کہ آپ حج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو کہیں. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے اسلام حج کر لیں کہ جن کا تعلق فتویٰ نویسی سے ہے.
تاکہ جب ان سے کوئی حج کے تعلق سے سوال کرے تو وہ سارا ان کا عین الیقین، وہ ہے نا سینگ از بلیونگ، جو دیکھنا جو ہے نا یہ بہت زیادہ اس میں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب ہماری قربانی کی کہیں ترکیب تھی نہیں، تو میں نے عبدالحبیب بھائی سے یہ کہا کہ قربانی کے حوالے سے کیا ہوگا، تو انہوں نے ایسے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اگر اس کو خود کر لیں نا تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر میرا بھی جذبہ بڑھا کہ چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک معلوم نہیں تھا کہ کیا پروسیس ہوگا۔ تو میں اور رکن شورا عقیل مدنی اور بھی اسلامی بھائی تھے 2-3، وہ ہم جو ہے وہ چل پڑے، مینا سے باہر نکلے تو تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہمیں گاڑی تلاش کرنے میں اور پھر جو ہے وہ منڈی تک پہنچنے میں ہمیں کافی ٹائم لگ گیا، کوئی گاڑی روک ہی نہیں رہی تھی، اور اس میں 1.5-2 گھنٹے ہمارے وہیں روڈ پہ چلتے 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 صرف ہوئے، اور پھر ہم منڈی پہنچ گئے۔ اور وہاں پہ یہ تھا کہ جو ہے وہ بالکل کسی طرح کا اس کے اندر عیب نہ ہو، اور وہاں یہ ہوتا تھا کہ باڑے ہوتے تھے، تو جن کا باڑا ہوتا تھا تو وہ نمبر لگاتے، ٹوکن لگاتے تھے، کان میں ٹوکن ہوتے تھے، تو شاید اس سے ان کو پتہ چلتا ہوگا کہ بھئی فلاں ٹوکن جانوروں میں وہ چلا کام ہے، گیا، نشانی شاید لگاتے جی نشانی لگاتے۔ تو اب وہ ہمیں ملے نہیں، بہرحال مل گیا، تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ ذبح کہاں پہ کریں، وہ مذبح خانہ بہت دور تھا، تھکے ہوئے تھے۔ اب یہ تھا کہ چلو کسی کو یہاں بولتے ہیں، کافی وہاں پہ لوگ گھوم رہے تھے چھریاں لے کر، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے لوگ دم وغیرہ دینے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ گوشت ہمیں دے دیں، ہم ذبح کریں گے لیکن اس شرط پر کریں گے کہ گوشت ہم لیں گے اچھا، اور اجرت بھی لیں گے، یعنی اجارہ اجرت بھی لیں ہے، گے، گوشت بھی لیں گے، جی گوشت کی شرط لگا دیتے، گوشت کی شرط لگاتے۔ اب یہ جو ہے وہ شرط فاسد ہے اور ناجائز والا معاملہ تھا، اور یہ جو ہے وہ سب ہم باشعور تھے الحمدللہ اس حوالے سے کہ یہ تو ناجائز ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ ہم نے گوشت ساتھ نہیں لے جانا، ہم حج کرنے کے لیے ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، یہ ہم آپ کو دیں گے لیکن یہ شرط آپ ختم کر دیں۔ اب وہ شاید یہ کہتے تھے کہ اگر شرط ختم کر دیں گے تو یہ لے کر چلے جائیں گے، تو اب یہ کافی جو ہے وہ 4-5 سے اس طرح کا معاملہ ہوا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ پھر ایک آدمی ملا، اس نے یہ کہا کہ چلو آپ مجھے گوشت نہ بھی دو تو میں جو ہے وہ اس کو ذبح کر لیتا ہوں، لیکن آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ یہاں پابندی ہے، تو میں اپنے گھر میں جا کر ذبح کروں گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو ایسے بھی نہیں دے سکتے تھے کہ معاملہ قربانی کا تھا، تو ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ ان کا گھر تھا پہاڑی کی چوٹی پر، تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے چڑھتے، اس وقت تو اندازہ نہیں تھا، جانور ساتھ اور ہیں یہ تھا جی جانور ساتھ، وہ آگے چل رہے اور ہم پیچھے جانوروں کو ہانک رہے ہیں سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے۔ بھئی یہ آیا، یہ گھر آیا، وہ کافی سیڑھیاں تھیں۔ جب واپسی ہوئی تو میں نے اس کو گنا پھر اچھا، کہ کتنی سیڑھیاں ہم چڑھے، وہ 110 سیڑھیاں 110 سٹیپس سیڑھیاں تھی، جی۔ تو وہ تو وہاں جانوروں کے ساتھ اوپر گئے، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ 6-8 جانور تھے۔ کچھ عبدالحبیب نے کہا کہ یہ میری طرف سے بھی کر دیجئے گا، آپ جا رہے ہیں، تو کسی اور نے بھی کہا کر دیجئے گا۔ ہم نے کہا جا تو اتنے آدمی رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن پھر وہاں پہ پتہ چلا کہ ذمہ داری لینا کتنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر وہ جانتا تو ذبح تو کر دی، اب کھال اتارنی تھی، تو اب وہ بھی پھر ساتھ اس کے ہاتھ بٹانا پڑا۔ اور پھر جب ہم واپس اترے، اور آپ ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس رات سے وہ ایک دن پہلے سے چلنا، مینا سے عرفات سے پھر مزدلفہ، سب پیدل، مزدلفہ کے بعد اچھا پیدل سارا، جی یہ پیدل پھر تھا مینا کی طرف قربانی کے لیے آنا، مگر اس سے پہلے تو اب رمی جمرہ سے فارغ ہوئے ہوں گے نا، شیطان کو کنکریاں مارنے سے۔ یہ سب ہونے کے بعد یہ یعنی کہ پچھلے دن سے سفر چلا ہوا، جی بالکل درست۔ تو اب جب ہم نیچے اترے تو اب ہمارا چلنا مشکل ہو جائے، ہم 2 اسلامی بھائی تھے، تو ہم دیواروں کا جو ہے وہ سہارا لے کر اتر رہے تھے، تو وہ پھر جو ہے وہ وہاں جہاں ہمارا دارالحرمین تھا اس کے قریب اترے، تو وہاں پہ بھی یہی عالم، وہ تھوڑی سی اونچائی تھی جو مکہ شریف میں دارالحرمین تھا، اس کے اوپر چڑھنا بھی ہمارے لیے گھر کی طرف جانا بڑا مشکل ہو گیا کہ کیسے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو مزہ تھا اس کا، اس میں بھی ایک سرور ہے، اس میں بھی کرنا ضرور ہے۔ جی بالکل۔ ماشاءاللہ، آپ کی گفتگو سے اندازہ مجھے لگانا ہے
اور بتانا بلکہ اسلامی بھائیوں کو کہ اگر شرعی معلومات نہ ہو، اب دیکھیں جانور خریدنے میں بھی شرعی معاملہ کہ جانور کیسا لینا ہے، اور پھر جس سے ذبح کروانا ہے، قربانی کروانی ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے، اس کی کون سی شرط لینی ہے، یعنی ہوتا ہے کہ عام لوگ ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دیگر چیزیں اور اس ٹائمنگ کے اندر بھی کام کرنا ہے۔ اچھا اس کے بعد تو پھر طواف زیارہ بھی ہے، ایک دن کے بعد ہی گئے ہو گے پھر۔ اب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اتنی تھکاوٹ، اور پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی بندہ یوں سو بھی نہیں سکتا تھا بے خبر ہو کر۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ ظہر پڑی تو پھر عصر کے انتظار میں بیٹھے ہیں، پھر عصر کے فوراً بعد مغرب، پھر عشاء، تو پھر عشاء کے بعد جو ہے وہ پھر ہم سوئے، پھر دوسرے دن ہی تو تو صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو طواف زیارہ کے لیے بڑی مطلب کہ وہ آزمائش ہو جاتی جی ہے۔ بالکل یہ تقریباً 3 دن گزرتے ہیں یہ مکہ پاک سے مینا، جی پھر مینا میں فجر کے بعد ادا کر کے جی پھر ہم چلتے ہیں عرفات کی طرف، پھر عرفات میں غروب آفتاب کے بعد پھر ہم چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں فجر ادا کر کے پھر ہم چلتے ہیں مینا کی طرف۔ کیا یادیں رہ گئے مفتی صاحب، یہ تو آپ پورا ہی جیسے کہ پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا رسول یا نبی، اللہ میں بھی حج کی سعادت عطا فرمایا۔ تجربے کار عاشقان رسول کے ساتھ جائیں جنہیں سفر اور مناسک ایک سسٹم طریقہ کار کا، راستوں کا اور ایک پروسیجر کا بھی ان کو ایکسپیرینس ہو، اور پھر شرعی طور پر معلومات، یہ ضروری ہے۔ یہ دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر شرعی طور پر بھی یہ سفر کا وہ پرندہ ہے، یہ سمجھے مبارک پرندہ، کہ اگر یہ 2 پر ہونا کہ جس میں شرعی طور پر بھی پراپر رہنمائی ہو اور طریقہ کار اور ٹائمنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں پروسیجر، اس میں بھی اگر پراپر رہنمائی ہونا تو الحمدللہ یہ سفر مبارک بڑا ہی خوبصورت، پیارا اور یادگار ان حوالے سے کہ آپ ہر چیز اپنے وقت پر کر لیں۔ تھکن تو لگتی ہے، لیکن اب تھکن بھی لگ گئی، اور پھر بعد میں کوئی کہ یار قربانی تو ہوئی نہیں ہے، کنکریاں ماری جمی جمرہ وہ تو ہوئی نہیں، اچھا یہ وقوف تو آپ کو صحیح ہوا نہیں، یہ تو صحیح ہوا نہیں، یہ تو دم اتنے چڑھ گئے تو یہ اتنے ہو گئے، تو ان تمام میں پھر کیا آپ سوچئے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی فائنلی اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ یار یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ اتنی درست نہیں ہوئی ہیں، تو میری درخواست آپ سے یہی ہے، عاشقان رسول کی صحبت، علماء اہل سنت کی صحبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ تراکیب رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کا بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو اللہ نصیب کرے، آپ ذہن بنائیں، اللہ مقبول حج کی سعادت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ تو یہ مسائل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک یادگار واقعہ تھا ہمارے مفتی سجاد صاحب کا۔ اس کے علاوہ اب چلتے ہیں مفتی صاحب، آپ کراچی پہنچے، چل مدینہ کی سعادت ہے، اس کا مجھے یعنی کہ ایک وہ شوق تو ہر امیر علیہ سنت کے ساتھ جی سفر مدینہ اور حج اور عمرے کی سعادت ملتی ہے۔ اس کا مجھے سفر حج میں یعنی ایک تو یعنی خوش قسمتی ہے جو جاتے ہیں، اس میں یہ اندازہ ہوا کہ طریقہ جاننا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہاں جو روحانیت وہ بزرگوں کے ساتھ ملتی ہے، جو ایک مزہ، کیفیت، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ میں ایک مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، قرآن پاک پڑھ رہا تھا فجر کی نماز کے بعد، تو ایک بزرگ جو ہے وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئے، ان کو کوئی ویل چیئر پر لائے، وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ لوگ آ کر ان کو سلام کر رہے ہیں، سلام ہاتھ چوم رہے ہیں، سلام کر جا رہے ہیں۔ تو وہ جو ہی آئے تو ان کے آتے ہی بالکل کیفیت ہی تبدیل ہو گئی، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ایک جو کیفیت اندر کی تھی وہ میں مطلب ہے کہ کئی دفعہ حاضر ہوا، لیکن ایسی کیفیت مجھے وہ آج تک یاد ہے، وہ جو کیفیت ان کے آنے سے ہوئی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دم تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے بجلی گئی اور آئی تو ایسے بجلی کی طرح جیسے کوئی چیز کونتی ہے،
تو میں پھر جو ہے وہ ویسے میرا ارادہ تھا کہ میں چلا جاؤں، لیکن پھر میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ تو ماشاءاللہ کوئی شخصیت ہیں. کافی دیر میں بیٹھا رہا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے؟ پاکستان ہی کے تھے. مشہور و معروف عالم صاحب تھے، اہل سنت کے، عاشق رسول. میں ان کو جانتا نہیں تھا، لیکن ان کا تذکرہ، ان کی کتابیں میں نے پڑھی ہوئی تھی. تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بتایا میں یہ کرتا ہوں، ایسے مختصر. اب فیضان مدینہ میں پڑھاتا ہوں. اچھی بات ہے. پھر ان کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا جو انہوں نے نکالا، وہ مجھے دیا. کافی دیر بیٹھا رہا. پھر ان کے ارد گرد جھمگٹا ہو گیا. تو پھر میں وہ جو ان کو لے کر آئے تھے وہ پیچھے بیٹھ گئے، پلر کے پیچھے بیٹھ گئے. میں نے پھر ان سے جا کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں ہے. تو پھر اب احساس ہوتا ہے کہ جو چل مدینہ کے لیے تڑپتے ہیں، ایک تو رہنمائی تو اپنی جگہ پر ہے اور وہ ضروری ہے، لیکن جو ان کو امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت اور پھر وہ جو ایک فیض ملتا ہے بزرگوں کا، ظاہر ہے کہ وہ دروازے دریچے کھل جاتے ہیں. جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ دل کے دریچے کھول دیتے ہیں. تو تب یہ نظروں کی بھی بات ہے. دوسرا مفتی صاحب یہ ہے کہ یہ عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی نمازیں، تقوی، پرہیزگاری، پڑھنا، یہ روٹین میں ان جی کے ہو رہا ہوتا ہے. آپ جب ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو وہ چونکہ ان کی روٹین رہتی ہے، اور آپ نے چونکہ ایک کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ آپ جو کریں گے ہم کریں گے، آپ کے پیچھے رہیں گے اور فالو کریں گے اور کاپی کریں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. یہ جب یہ بزرگوں کے ساتھ سفر میں یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ جو کریں گے وہ کریں گے، آپ کے ایکشن کو ہم فالو بالکل کریں. فالو کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر آپ اور ہم مطلب جیسے کہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جو سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کی برکتوں سے وہ سستیاں جو ہے نا وہ ہٹتی ہیں، اور بندے کو وقت پر وہ کام کرنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، خاموشی. کیونکہ میں نے ان سفروں میں دیکھا ہے کہ خاموشی اس میں بہت ہی خوبصورت ایک ذریعہ ہے روحانیت اور سوز و گداس پانے کا، کہ آدمی بات نہ کرے الا یہ کہ جہاں بہت ضروری ہے، بات نہ کرے، خاموش رہے. تو اس کی خاموشی اس کے اندر جو ذوق لاتی ہے. میں نے امیر سنت کو وہاں پر خاموش بہت دیکھا ہے. ویسے ہی آپ مطلب کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک جی قفل مدینہ اور زبان کی حفاظت کے تعلق سے جو آپ کے پیغامات ہیں، لیکن وہاں خاص طور پر مکہ پاک میں، مدینہ منورہ میں آپ کا ایک یہ فیس بہت مزید ابھر کر سامنے آتا ہے کہ آپ لکھ کر بات کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. تو اس سے بھی میں نے جنہوں نے اس چیز کو فالو کیا الحمدللہ انہوں نے اپنے ذوق و شوق میں اضافہ پایا ہوگا، میرا یہی گمان ہے. اللہ مکہ مدینہ دکھائے، حج اور عمرے کی سعادتیں حاصل ہوں. انشاءاللہ ہمارے سوالات کا سلسلہ ابھی جاری ہے. مفتی صاحب سے ماضی کی یادیں ہم لیں گے، کالز بھی آپ کے لیتے ہیں. محمد ساجد عطاریس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام ماضی کی یادیں جاری و ساری ہے. نگران شورا کی بارگاہ مرض ہے کہ آپ جب 2017 کے اندر نیپال تشریف لائے تھے، اس کے تعلق سے آپ واقعات، آپ کی ماضی کی یادیں بتائیے. نیپال تو چند دفعہ میرا آنا ہوا ہے، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے سلسلہ شاید اس کے بعد ہی چلا تو تھا، کووڈ کی وجہ، کووڈ کے بعد شاید بند ہوا ہے. تو مفتی صاحب آپ بھی تو نیپال آئے تھے، وہ کون سا سن تھا؟ یہی شاید 2017 ہی تھا. 2017 تھا نا. ہاں نیپال مفتی صاحب کے ساتھ تھے. مفتی صاحب چلو یہ تو مجھ سے ماضی کی یاد ہے. میری ایک ماضی کی یاد یہ ہے کہ میرا یہ سفر مفتی حجاج صاحب کے ساتھ تھا. چلو یہ بھی ایک یاد ہے ہمارے لیے کہ اچھا ایک سفر میرا نیپال کا ہوا ہے مفتی فضل صاحب کے ساتھ. مفتی فضل صاحب تشریف لائے تھے، وہ ماشاءاللہ اس کے بھی اپنے فوائد ہیں. مفتی ساتھ ہو تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا، بھی ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر الحمدللہ ایک جہاں ہمارا یہ اجتماع ہوتا تھا، 3 دن تربیتی اجتماع کے طور پر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران جمع ہوتے تھے. تو وہاں پر الحمدللہ مسجد جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ کی تعمیرات کا ایک بھی سلسلہ تھا، وہ اللہ کا شکر ہے مکمل ہوا. دوسرا یہ کہ وہاں کے کئی اسلامی بھائیوں کے جذبے نیپال کے کام کرنے کا، نیکی کی دعوت عام کرنے کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیپال میں ذمہ داروں نے
کئی شہروں میں جا کر الحمدللہ سنتوں کی دعوت کو عام کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پھر وہاں کے اہل محبت جو ہے نا، جہاں مطلب میں یوں سے نیپال گنج بھی آیا ہوں، اور ایک شہر کا ایک جگہ کا نام نکل گیا جہاں یہ ہمارا اجتماع ہوا کرتا تھا، پوکھرا۔ پوکھرا، نیپال گنج اور پوکھرا، وہاں یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے عاشق رسول محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور اجتماع کریں تو پھر اجتماع عوام ملتی ہے۔ آپ کا کیا تجربہ رہا نیپال کا؟ میرا یہی تجربہ ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب بیان ہوتا ہے اس وقت ان کے سننے کا اور توجہ کا، غور سے بات جو ہے وہ سننے کا، وہ جذبہ ایک قابل لحاظ ہوتا ہے۔ پھر جب بیان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ملنے کا ایک وہ ہوتا ہے، اس وقت جب اسلامی بھائی ملتے ہیں تو اس وقت جو ان کا ملنا ہوتا ہے نا، وہ ملنا بھی بالکل جدا ہوتا ہے۔ اس میں ایک پیاس، ایک محبت اور ایک جو ہے وہ محبت بڑا ایک جذبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ بعض کے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ تو پیاس ہے مفتی صاحب، جی بالکل پیاس ہے۔ ہمارا ایک تجربہ رہا نیپال کے تعلق سے، جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا، ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے مفتی صاحب، میرے ساتھ کچھ باہر سے بھی عاشقان رسول آئے تھے۔ اب ہمیں ایئرپورٹ پہنچنا تھا، اچھا ٹریفک جو جام، ایسا ٹریفک جام، باپ رے، اب گاڑی ہلے ہی نہ۔ اچھا عصر ہم نے نہیں پڑھی تھی، ہم نے ایئرپورٹ پر مطلب جو ٹائمنگ ہم جس ٹائم پہ سے چلے تھے، ظہر پڑھ کے چلے تھے، لیکن عصر ہم ایک تسلی سے پڑھ لیں گے ایئرپورٹ پر، تو بورڈنگ وغیرہ کے بھی ایشوز ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ٹریفک جام، اب ٹریفک اتنا جام کہ گاڑی ہلے نہ، چل رہی ہے۔ اب راستے تو ہم اتنے جانتے نہیں تھے، جو ڈرائیور تھے وہ اپنے حساب سے ہمیں گائیڈ کر رہے تھے۔ اب نظر یہ آ رہا تھا کہ پتہ پہنچیں گے کیسے۔ اب ہم اتر کے پوچھے مسجد، تو مسجد اتنی آسانی سے، نیپال میں مسجد کہاں سے اتنی آسانی سے ملے گی۔ تو پھر ہم نے کیا کیا مفتی صاحب، ہم گاڑی سے اتر گئے، ہمان گاڑی میں، گاڑی والے جان پہچان تھی، اور ہم چلے پیدل۔ اب پیدل چلتے ہمارے ساتھ ایک صاحب بھائی تھے، وہ بیچارے تھوڑا پیشنٹ ٹائپ کے بھی تھے، لیکن ان کا جذبہ کہ نماز نہیں جانی چاہیے۔ الحمدللہ ہم وہاں سے گئے، اور ایک مسجد ہے، نام ذہن سے نکل گیا، پنچ کر کے کچھ اس طرح ہے، تو ہم اس مسجد میں پہنچے، اور ماشاءاللہ وہ اس میں مدرسہ بھی ہے۔ وہاں جا کر ہم نے وقت میں عصر ادا کی۔ اب جیسے ہی عصر ہم نے وقت پر ادا تو کر لی، ہم نے کہا یار نکلیں گے نا، پھر ایسا نا دوبارہ ٹریفک میں پھنس گئے، پھر مغرب کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اب تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر مغرب کا وقت شروع ہوا، پھر ہم نے وہیں جماعت سے مغرب پڑھی، پھر مغرب پڑھ کے پھر ہم گاڑی میں بیٹھ کے گئے۔ اچھا اب راستے پر ہم نے یہ دیکھا کہ یار اگر مسجد قریب ہوتی تو اتنا بڑا ایشو نہ ہوتا۔ پھر ہم نے وہیں طے کیا کہ ہم وہاں پر مسجد کی ترکیب بنائیں گے۔ ماشاءاللہ جو ساتھ تھے انہوں نے بھی نیتیں کی، تو پھر ہم نے کہا ایئرپورٹ یا اس طرح کے کسی بھی ایریا میں مسجد ہونی چاہیے، تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ وہاں پر یہ کام ہمارا ہو چکا ہوگا۔ تو نیپال ایک تو یہ واقعہ ایسا ہوا کہ جس نے اس بات کا احساس دلایا کہ یار مسجدیں زیادہ ہونی چاہیے، یہ ایک چیز تھی۔ ہمارے ساتھ مفتی سجاد صاحب کے بھائی بھی ساتھ ہیں، ایک بھائی کا نام عباس ہے، غلام عباس بھائی، فراز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی چلیں مدنی چینل کی اسکرین پر غلام عباس بھائی اور فراز بھائی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے یہ غلام عباس بھائی ہیں؟ جی غلام عباس، یہ فراز ہیں۔ غلام عباس بھائی انجینئرنگ میں؟ نہیں، غلام عباس بھائی اکاؤنٹنٹ میں ہیں، اور یہ فراز بھائی جو ہیں یہ دارالفتہ سنت میں؟ جی سر۔ اچھا ماشاءاللہ، چلے آپ دونوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی بھی ہمارے پاس آوازیں ہیں، دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ میرا نام محمد فراز عطاری مدنی ہے۔ مفتی سجاد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں۔ مفتی سجاد صاحب کے بارے میں اگر میں عرض کروں تو ان کا میری ذاتی زندگی پر بھی احسان ہے۔ یہ بلا شبہ میرے محسن تربیت کرنے والے ہیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرے میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے تو یہ چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہی میرا ذہن بنایا تھا کہ آپ میٹرک کے بعد، امتحانات کے بعد حفظ کر لیں، جو بیچ میں چھٹیاں ہوتی ہیں ان دنوں میں حفظ کر لیں گے تو آپ کا ذہن
کھل جائے گا، اور پھر آپ بھلے یہاں آ کے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ لیجئے گا۔ تو انہی کی ترغیب پر ہی میں باب المدینہ کراچی گیا تھا۔ پہلے الحمدللہ فیضان مدینہ سے حفظ کیا، ان دنوں فیضان مدینہ میں حفظ کی کلاسیں ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر انہی کی شفقتوں سے ہی میں نے درس نظامی میں داخلہ لیا، اور الحمدللہ انہی کے زیر سایہ میں نے درس نظامی مکمل کی، اور آج دارالافتاء اہل سنت تک پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ آمین۔ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ بھائی نے راستہ دکھایا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو راستہ دکھایا، یعنی یوں میں کہوں کہ دادا نے والد کو راستہ دکھایا، والد نے بھائی کو راستہ دکھایا، بچوں کو راستہ دکھایا، بچوں میں بھی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو راستہ دکھایا، پھر ایک بھائی نے دوسرے بھائیوں کو راستہ دکھایا۔ یہ راستے کتنے پیارے ہیں، کتنے اچھے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے مل جل کر سب جنت کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور ہم سب کو بے حساب جنت میں داخلہ دے اور ہمیں اکٹھا کرے، اور بارگاہ رسالت میں ہماری حاضریاں ہوں، جنت و فردوس ہمارا مقام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے، دیکھتے رہے، نعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ، تو یہ بھائی کو بھی آپ ترغیب دے کر آگے لائیں۔ زیادہ تو میں یہ سمجھوں گا ہمارے بڑے بھائی کا کردار ہے، غلام عباس بھائی نہیں، غلام عباس بھائی سے بڑے غلام شبیر بھائی۔ غلام شبیر بھائی، تو وہ شروع میں مدنی ماحول میں تھے، وہ پھر یہ ہوتا تھا کہ میں ادھر سے جیسے خط لکھتا تھا، پتہ ہوتا کہ بھائی کا امتحان ہو گیا، میٹرک ہم نے ایک ہدف بنایا ہوا تھا کہ جو بھائی میٹرک کریں گے تو میٹرک کرنے کے بعد وہ پھر یہاں امپورٹ آپ نے امپورٹ کیا، وہاں سے ایکسپورٹ کریں گے، یہاں آپ آگے۔ تو میں ادھر سے پھر بولتا تھا، تو وہ بڑے بھائی پھر جو ہے وہ شروع ہو جاتے تھے والدہ سے، جو یہ آخری پیپر ہوتا تھا نا، تو پھر والدہ سے وہ کہتے کہ ان کے کپڑے وپڑے تیار کر لیں، اور پھر انہوں نے ترکیب کی ہوئی ہوتی تھی کسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ بچے ہوتے تھے نکلے بھی نہیں تھے، تو وہ کی ہوتی تھی کہ یہ ساتھ لے کر جائیں گے، تو وہ وہ ادھر سے ترغیب دلاتے تھے، اور پھر ماشاءاللہ میرے علاوہ میرے بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہیں، ایکسٹرا ذہین ہیں۔ اب جیسے ان کو میں نے کہا کہ بھئی آپ جو ایک رزلٹ آنے کی مدت ہے نا، تو اس میں آپ حفظ کر لیں، یہ امید تھی مجھے کہ یہ کر لیں گے، تو ایک یہ بھی تھا کہ ماحول دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد خود بخود ہی اس لائن پر آ جائیں گے۔ تو ادھر سے بھائی کوشش فرماتے تھے، اور ادھر سے پھر میں جو ہے وہ ان کو راستہ ہموار کر لیتا تھا، ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا دارالافتاء اہل سنت میں کتنا عرصہ گزر گیا آپ کو؟ تقریباً 2003 یا 2003 سے میں دارالافتاء اہل سنت میں درس نظامی پورا کرنے کے بعد اب دارالافتاء اہل سنت کی طرف چلے گئے، فتویٰ نویسی آہستہ آہستہ، پھر مطلب ایک ترقی پر ترقی، ایک جو ہمارا پروسیجر ہے۔ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں دارالافتاء اہل سنت میں، یعنی مفتی صاحب سے مسئلہ، ڈاکٹر ہو یا مفتی ہو، لوگ مسائل لے کر آتے ہیں ان کے پاس، عمومی تو وہ بیماری لے کے جاتے ہیں یا مسائل لے کر آتے ہیں۔ بڑے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا مفتی صاحب، بڑے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا، کوئی ایسے یعنی میں دو طرح کی باتیں آپ سے سننا چاہوں گا، میں اپنے ذریعے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ آپ کو لگے کہ یار دارالافتاء یعنی مفتی صاحب سے بات کرنے میں یا مسائل پوچھنے میں یہ خوبصورت انداز ہے اور یہ فوائد حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اور ایک ہے کہ یار بھائی آئے اور فائدہ تو کوئی حاصل نہ کر سکے، الٹا مطلب کہ بعض اوقات ہماری کلاس لے لی، تو یہ مختلف تجربات ہوئے ہوں گے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی، یہ جو بھی دارالافتاء اہل سنت میں بیٹھتا ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ روزانہ کے اعتبار سے جو سائلین کو ڈیل کرتا ہے، تو اس کو ایک روزانہ کے اعتبار سے ہی تجربہ ایکسپیرینس گین کرتا ہے، حاصل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مختلف طبیعتوں کے مختلف مسائل لے کر، اب ایک جو ہمارے پاس مسئلہ لے کر آیا ہے وہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ایک دینی ماحول کو بھی سمجھتا ہو، علماء اور مفتیان کرام کی عزت احترام کو بھی جانتا ہو۔ یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہاں سے فتویٰ ملے گا، آپ وہاں سے جا کر لے لیں۔ پھر بعض لوگوں کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے حق میں ہو جائے تو وہ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یوں جو ہے وہ تھوڑی سی وہ بھی تلخی بھی ان میں آ جاتی ہے کہ یہ کیسے، کیونکہ ان کو پتہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب طلاق کا مسئلہ آئے گا تو یہ بولیں گے سورہ نساء میں یہ لکھا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ سورہ نساء جو ہے وہ کس پارے میں ہے، اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ یوں آ کر ریفرنس دیتے ہیں باقاعدہ کہ اس میں تو یوں لکھا ہوا ہے،
وہ یا تو انہوں نے گوگل کیا ہوا ہوتا ہے یا 3-4 ایسے افراد سے سن کر جو ہے وہ مسئلہ اچھا انہوں نے اپنے ذہن میں راسخ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ان کو کوئی یہ کہتا ہے، وہ جب بولتا ہے نا کہ تحریر دے دیں، تو تحریر تو مفتی صاحب دیں گے۔ اب وہ جو پہلو نے، کسی نے غلط کسی نے صحیح، ان کو جو گائیڈ یا مس گائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ اب صحیح چیز بٹھانے میں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر وقت لگتا وہ ہے نکالنا جی، اور پھر ڈالنا، پھر ڈالنا، اس کو پھر مطمئن کرنا اور وہ بھی اگر آپ جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ اس کی توقع سے ہٹ کر ہے، ہٹ کر ہے۔ اور وہ چاہتا کچھ، آپ سے سننا کچھ اور چاہتا ہے، مگر آپ وہی سنائیں گے جو شریعت کا حکم ہے، تو اس کو قبولیت کی طرف لانا مفتی صاحب یہ بھی ایک کام ہے۔ اور لوگ کیا قبولیت کی طرف آنے میں آزمائش میں آ جاتے ہیں؟ الحمدللہ مسلمان، جیسا کہ مسلمان کا مطلب ہی قبول کرنے والا ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے اس کے جو اصل میں جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ سارا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ذہن میں جو اس کا چیز ہے جو راسخ ہے، اصل جڑ کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے اس جڑ کو ختم کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے سنا ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اور یہ سیدھا سیدھا فرمان ہے۔ پھر اس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اس نے کیوں ایسا کہہ دیا، تو پھر ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو جو ہے وہ خادم سے، مسجد کے خادم سے بھی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور عام داڑھی والا مل جائے تو اس سے بھی، خاندان میں کوئی داڑھی والا ہے نماز پڑھنے والے تو اس سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جس طرح ہر کسی سے آپ دوا نہیں لیتے ہیں تو اسی طرح ہر کسی سے مسئلہ بھی نہیں پوچھتے ہیں، جیسا پھر شخص ہوتا ہے پھر اسی اعتبار سے اس کو سمجھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جو آپ ہم سے پوچھیں گے آپ بھی ہمیں لکھ کر دیں گے اور ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کوئی لڑ کر گیا ہوا آپ سے؟ ہاں ایسے کئی ہاں لڑ کر کے لے گئے؟ لڑ کر بھی جاتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ یہ اپنا فتویٰ اپنے پاس رکھیں معاذ اللہ۔ اس طرح کے بھی جو ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں کہ جو مطلب قبول کر لیتے ہیں، اور اکثریت قبول کرنے والی کو چند ایسے ہوتے ہیں کہ وہی کہ انہوں نے پیچھے سے ان کے ذہن میں جو ایک طبیعت میں بھی بعض اوقات اس طرح کے ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی دارالفتہ سنت میں ایسا آپ نے دیکھا ہو کہ بس یہ آئے تو ان کی جیسے کہ خوش ہو گئے، یار چلو یار معاملہ حل ہو گیا، یار خوشی ہوتی ہے نا جب وہ خاندان مل جاتے ہیں، گھر مل جاتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ایسا کوئی واقعہ بنا ہو آپ کے؟ ایسے کئی واقعات بنے۔ ایک مجھے واقعہ جو ہے وہ بالکل یاد رہتا ہے۔ ایک خاندان تھا جس میں جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں تو پردے کے ساتھ خواتین بھی آتی ہیں کیونکہ گھریلو میٹر ہوتے ہیں، قضا کرنی ہوتی ہے۔ جی، تو اس میں یہ تھا وراثت کا مسئلہ تھا، ہاں ہاں، کروڑوں روپے کا مال تھا، کروڑوں روپے کا مال تھا، اور بھائی بہن جو ہے وہ تقریباً کوئی 7 8 یا 10 کے قریب تھے۔ تو اس میں ان کی جو کیفیت تھی گویا کہ ایک دوسرے کو بس یہ ختم کر دے، ایسا ایک دوسرے کے اوپر مال۔ تو سنتا رہا، پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ ایک بات میری اب سن لیں، کیونکہ جو ہی بات کرتا ہے نا ایک تو دوسرا بیچ میں کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، پھر یوں بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو ایسا جھوٹا آدمی ہے۔ بس میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے والد نے کمایا، آپ کو فری میں کروڑوں روپے مل گئے، فری میں مل رہا ہے، صحیح ہے نا، لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ اس فری میں ملنے والی چیز کو بھی صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو تو والد کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنا ترکہ چھوڑا ہے، اور اب یہاں جو کیفیت ہے اس کیفیت سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو گویا کہ لینا ہی نہیں آتا ہے۔ آپ میں سے کس نے محنت کی ہے؟ اچھا ان میں سے کوئی محنت کرنے والا بھی نہیں تھا، آپ کو اللہ پاک کے حکم سے یہ فری میں مل رہا ہے تو کم از کم اس کو تو اتحاد و اتفاق سے لے لو۔ تو ان میں سے ان کی ایک بہن بولی کہ یہ بات آپ نے واقعی بالکل جو ہے وہ حقیقت کہی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک گھر میں تو ہم مطلب جو ہوتا ہے گھر میں رہتی ہے بات، یہی کیفیت ہمارے بہن بھائیوں کی کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں یہی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ تو پھر جو ہے وہ
اس سے کول ڈاؤن ہوئے اور کول ڈاؤن ہوئے اور پھر جو ہے وہ مسئلہ حل ہوا ماشاءاللہ. حل ہو گیا اور خوش ہو کر گئے. اسی طرح ایک دفعہ جو ہے وہ کوئی طلاق کا مسئلہ تھا اور ایک فیملی آئی ہمارے پیچھے جو ہے وہ لگا تھا من سامت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. تو ایک خاتون بولتی ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے ملتا ہے یہ جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا لکھا ہوا ہے عمل یہ کہ ہمیں لینا ہے یہ، ہم یہ گھر میں لگائیں گے. میں نے کہا باہر مکتبے سے ملتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اگر ہمارے گھر میں لگا ہوتا ہے نا تو آج یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. تو یہ جو لکھی ہوئی ہے نا بات، یہ 100% صحیح ہے. جو چپ رہا اس سے جو نجات. چپ رہا اس نے نجات پائی. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو لے کر جاؤں گی، یہ لگا دوں گی تاکہ ہم اس کو دیکھتے رہیں اور اس سے سبق. بولنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. میں اپنی ماضی کی یاد آپ سے شیئر کروں ناظرین. میں افریقہ کے ایک شہر میں تھا، تو وہاں پہ ایک جدول اسکیجول ایسا بنا کہ مجھے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے سنت نے کچھ بزرگوں سے یہاں ملاقاتیں کی تھی، تو ایک سلسلہ چلا تھا کہ جناب بزرگوں کے ساتھ بھی ہمیں ہمدردی پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے. عموماً ہماری سوسائٹی میں بزرگوں کو پوچھتے کم ہے، اور مغربی ممالک میں تو ان کو پوچھنے کا رجحان بہت کم ہے. تو میری سٹنگ ایک میٹ اپ تھا بزرگوں کے ساتھ، تو میں بیٹھا تو بات چیت شروع ہوئی. اچھا مفتی صاحب بیٹھے بیٹھے ایک جو بزرگ تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی فائلیں کھولنے شروع کر دی. نہ بہو کو چھوڑا، نہ بیٹی کو چھوڑا، نہ بیٹے کو چھوڑا. اور پھر اپنے سلوک کو اور اپنے سارے معاملات کو کہ میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ یہ، میرے ساتھ یہ، انہوں نے بولنا شروع کیا. اچھا اب وہ ہمیں اس میں فرماتے جب گاڑی تیز رفتاری سے جا رہی ہو تو بریک لگاؤ تو کلٹی ہو جائے گی نا. اب اس کو روکنا مشکل تھا، روکوں کیسے میں؟ اتنے میں مغرب کی اذان ہو گئی شاید مغرب کی اذان ہو گئی. تو میں نے کہا چلے نماز پڑھیں. پھر ہم سب اٹھے، تو وہاں گاڑیوں میں جانا ہوتا تھوڑا، تو گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا گاڑی میں. تو جنہوں نے بات کی تھی نا، میں پلین ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم مغرب کے لیے مسجد کی طرف چلے جماعت کے لیے. تو جب راستے میں جاتے تھے یہ مسجد مجھ سے باتیں کرتے رہا. مجھے تو ان کو کہنا تو تھا، تو میں ان کو گاڑی میں کچھ عرض کرتا رہا. تو پھر جب ہم گاڑی سے اترے نا تو کہا عمران حل تو دو. میں کہا آپ 3 مہینے تک کچھ نہ بولو. چپ رہو؟ چپ کیسے رہ سکتا ہوں میں کہا پھر یہی ہوتا رہے گا جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں کہا دیکھیں آپ نے 4 اپنے دوستوں کے سامنے نہ اپنے بیٹے کو چھوڑا، نہ اپنی بیٹی کو چھوڑا، نہ اپنے بہو کو چھوڑا. اچھا کیا یہ باتیں آپ کے بیٹی، آپ کے بیٹے، آپ کے بہو تک نہیں پہنچتی ہوں گی؟ جب پہنچتی ہوں گی تو آپ کی اب گھر کے اندر پوزیشن کیا رہی؟ اچھا گھر میں بھی آپ نہ بیٹی کے سامنے بیٹے کو، اور بہو کے سامنے بیٹے کو، بیٹے کے سامنے بہو کو آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد مطلب کہ ایک یہ اچھے لوگ ہیں جو ابھی تک آپ ان کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں، ورنہ کون حضور ابھی آج کے حالات میں گھر میں رکھتا ہے؟ تو مہربانی کریں کہ پھر امیر سنت چونکہ مدنی مذاکروں سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ بزرگوں کو یا بڑی عمر والوں کو اپنے گھروں میں کس طرح رہنا ہے. تو اب چونکہ وہ رہتے نہیں تھے اس طرح، اب اب جو چیز آپ کو غلط لگتی ہے، مثال اب آپ لائے گھر میں، مثال کوئی گھر میں لایا اس وقت دودھ 100 روپے کا، اب گھر کا آدمی چیلا کہ میں 10 روپے کا دودھ لاتا تھا تو 100 کا کدھر سے لے آیا؟ کہا بابا جی اب 10 روپے میں تو گائے دیکھنے کو نہیں ملتی، مثال دے رہا ہوں، دودھ کہاں سے ملے گا؟ تو اب یہ صورتحال بدل گیا. وہ 10 والا نے، روپے والا نے، 5 روپے والا تھا، نظام کہاں ہے؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، سوچیں بدل گئی ہیں، بچوں کے مزاج بدل گئے ہیں، کھانے پینے کے انداز بدل گئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ یار اب چینج ہو چکا ہے، عمریں بدل گئی، حالات اور میڈیا نے بھی بہت ساری تبدیلی پیدا کر دی ہے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ناجائز کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، تو اب سمجھانے کے بھی کوئی طریقے ہیں. بالکل ناجائز گناہ اور یہ جو برائی گھر میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کو آپ نے اپنی حتی الامکان، حتی المقدور، طاقتور مگر حکمت اور نرمی کے ساتھ، اور اس طرح کہ آپ کو ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے.
سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سمجھ جائیں گے اور آپ کی عزت بنے گی. ورنہ یہ جو گھر کے بڑے بعض اوقات میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, ناراض مت ہوئیے گا ناظرین, آپ میں سے جو اگر بڑے سن رہے ہیں تو نہ کرے اس طرح چیخنا چلانا, بات بات پر ٹوکنا جھارنا اور احساس دلانا, احسان جتانا, اس طرح کی چیزیں جو ہمارے بڑے گھروں میں کرتے ہیں تو اس سے مطلب پھر آپ خود کہتے ہیں یار کوئی ہمارے قریب آ کر بیٹھتا نہیں ہے, تو اب کون آ کر بیٹھے گا؟ کانٹے کون ہاتھ میں پکڑتا ہے یار؟ اب سمجھ سکتے ہیں. اب آپ بار بار ان کو ٹوکتے جھاڑتے رہیں گے یا ان کے عیب نکالتے رہیں گے تو پھر مطلب کہ وہ نہیں چلے گا نا. میں مثال کے طور پر اگر بچہ بدتمیزی کر رہا ہے مفتی صاحب, تو فوراً اگر بچے کو دیکھ کر, یعنی یوں سمجھیے کہ پوتے کو دیکھ کر اگر ساس کہہ دے کہ برے تیری ماں کی طرح منہ چلا رہا ہے, اور اس کی ماں سن رہی ہے کچن میں, تو بولے تو اس نے تو اپنی بہو کو نہیں بولا, لیکن تعارف تو دے دے کہ تو تیری ماں کی طرح منہ چلا رہا ہے, یعنی تیری ماں منہ چلانے والی ہے, ماں کی طرح ہی ہو گیا ہے تو باپ کی طرح ہی ہو گیا ہے. تو یہ گھر میں جو بڑوں کی یہ عادتیں ہوتی ہیں, وہ جو مسکراتا بولے گا نا بڑا ماں کی طرح مسکرانے والا چہرہ ہے, تو ماں کو اچھا لگے گا گیا چلو میرے ساتھ. لیکن یہ تو پھر گھر میں لڑائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو یہ من سماتا نجا. کیا مفتی صاحب بات کیا آپ نے, دارالفتہ اہل سنت میں بورڈ لگاؤ, یہ صحیح بورڈ ہے پیچھے لگاؤ. مجھے یاد ہے کچھ شعبے ہم نے قائم کیے تھے مدنی چینل وغیرہ کا بھی, تو اب بھائی جو بولے مشورہ, جو آوے مشورہ, جو آوے مشورہ. تو پھر میں نے امیر سنت سے بھی مشورہ کیا, مشوروں پر کہ اب کیا کرو. تو آپ نے پھر اپنا ماضی کا واقعہ سنا ہے کہ جب ہم ککڑی گراؤنڈ میں اجتماع کرتے تھے تو ایسے مشورے لگوا کر دیتے تھے, باپ رے باپ. اب ان کو مطلب کہ وہ اس چیز کی سمجھنا پڑے لیکن مشورہ دینا ہے. میں نے اپنے کمرے میں مشورہ کر کے ایک پرچہ لگایا تھا, بن مانگے کا مشورہ دے کر شرمندہ نہ ہو. اب یہ ہے. اچھا, اب امام غزالی علیہ رحمہ کے آپ خوب ارشاد فرماتے کہ اگر آپ کسی کو مشورہ دیں اور وہ آپ کا مشورہ نہ مانے اور آپ کو لگا برا, تو یہ برا لگنا نا تکبر کی علامت ہے. مطلب میرا یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. کال لیتے ہیں. میں ایاز مدنی, مفتی سجاد صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. الحمدللہ میں نے ان کے زیر سایہ درس نظامی کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت بھی دی ہے کہ الحمدللہ دورہ حدیث شریف میں مسلم شریف بھی میں نے انہی سے پڑھی ہے. تو یوں یہ میرے استاد بھی ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اچھا, اب استاد بھی ہوئے آپ, یعنی درس نظامی کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تھوڑا وہ آدمی بولتا ہے ہاں بولنے میں, ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. بطور استاد مفتی صاحب آپ کے تجربات کیا ہیں؟ کوئی ایسے طالب علم آپ کو یاد آتے ہوں کہ جن کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ یار یہ طالب علم ہے, یار کوئی متاثر کر جاتا ہے ایک طالب علم؟ یعنی استاد نے تو کئی طالب علموں کو بعض اوقات متاثر کیا ہوا ہوتا ہے اپنی علمیت یا اپنے انداز سے, لیکن کبھی شاگرد بھی ایسا ہوتا ہے جو استاد کو متاثر کر جاتا ہے. کوئی ایسا اس شاگرد جو آپ کو متاثر کر گیا ہو؟ کئی ایسے شاگرد ہیں اور مختلف حوالے سے مزاج, طبیعت, مطالعہ, محنت, مشقت اور جو ہے وہ درجے میں سبق سنانا, یہ بہت ساری یعنی چیزیں ہیں. اور کئی ایسے طالب علم ہیں ان میں مختلف چیزیں تھیں. بعض طالب علم جو ہے وہ عبادت کے اعتبار سے بڑے فائق ہوتے ہیں. عام طور پر جو ہے وہ یوں رجحان کے زیادہ نوافل کا یا طالب علمی کے زمانے میں اس طرح کا شوق جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض میں نے ایسے طالب علم دیکھے ہیں کہ جو سنت قبلیہ, نوافل اور اس چیز کے بڑے مشتاق اور بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. سے ایک ہیں طالب علم وہ سنت قبلیہ پڑھنے میں اور پھر تمام سنت نوافل اور پھر اس کے علاوہ بھی نوافل ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ لیتے جائیے گا. تو عصر کا ٹائم تھا, آدھا گھنٹہ تھا, مجھے کسی کام سے جانا تھا ایک جگہ پر. تو میرے ذہن میں تھا کہ وہاں ایک مسجد ہے تو وہاں پہ ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے, میں کام کر لوں گا. میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے, پھر آپ کو ساتھ چلنا پڑے گا. انہوں نے کہا استاد صاحب جہاں آپ لے چلیں ساتھ ہیں. تو پھر مجھے وہ احساس ہوا کہ یہ سنت قبلیہ
جب نہیں پڑھتا فرض سے پہلے کی جی سنت جی ہے۔ جی تو اس سے بے چین رہتا ہے نا، ایسی طبیعت ہے اس کی، اظہار بھی کرتا ہے اور واقعی پڑھتا بھی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جس طرح میں جا رہا ہوں ٹریفک بہت ہوتی ہے اور یہ رش کا ٹائم ہے اور ہم جماعت میں تو پہنچ جائیں گے لیکن اس کی سنت قبلیہ ہاں رہ جائیں گی، تو پھر میں نے اس طرف نہیں گیا اور میں اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ گیا۔ تو وہ مجھ سے راستے میں پوچھتا ہے کہ آپ ادھر کیوں نہیں گئے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، آپ تو ادھر چلے۔ میں نے کہا میں آپ کی وجہ سے نہیں گیا۔ واہ، کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا کہ اصل میں اگر میں وہاں پر جاتا تو جماعت تک تو ہم پہنچ جاتے لیکن آپ کی سنت قبلیہ چلی جاتی۔ تو پھر وہ کہنے لگے استاد صاحب میں بھی یہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے وہ خوف ڈال دیا نا میرے دل کے اندر گویا کہ، تو پھر اب یہ دیکھیں کہ وہ ان کا ایک جذبہ تھا اور مجھے بھی ان کی عادت معلوم تھی، تو میں چلا گیا۔ میں نے کہا پھر میں کام کر لوں گا لیکن آپ کی سنت قبلیہ جو ہے وہ ماشاءاللہ، بہت، یعنی ایسے طلبہ کرام بھی پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ لیکن طلبہ کرام ماشاءاللہ ایک سے ایک ہوتے ہیں، ہر ایک کا عمل ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ یہاں تو روزانہ کئی پاڑے پڑھنے والے ماشاءاللہ طلبہ کرام جامعۃ المدینہ پاتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، اشراق چاش والے بھی ہیں، روزے رکھنے والے بھی ہیں ماشاءاللہ طلبہ کرام۔ ایک طالب علم اتنا عمل، تقوی، پرہیزگاری، فرائض، سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحبات وغیرہ پر عمل کرتا ہو، ایسے میں طالب علم کا خیال آتا ہے کہ یار میری پڑھائی بھی میرے لیے بہت ضروری ہے اس ٹائم کو۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عمل ہے، نماز، روزہ، تہجد، عبادات، نوافل کی کثرت اور اس کو ان کے ٹائمنگ کے ساتھ پڑھنا، اس سے جو مطالعہ ہے علم دین جس کو مطالعے کے طور پر ہم لیتے ہیں، وہ اس میں برکت آتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، یا اس میں کہیں کوئی کٹوتی ہو جاتی ہے کہ جب طلبہ کرام کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو پھر ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے اور ایک استاد سے جب سنتے ہیں تو ایک الگ ان کی کیفیت ہوتی ہے؟ بالکل الگ کیفیت ہوتی ہے ایسے طالب علموں کی، اور میرا اپنا ذہن یعنی کہ یہی ہے کہ طالب علموں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے جب ذہن پاک، صاف ستھرا، پاکیزہ ماحول اور ہر ٹائم جو ہے وہ ذکر، درود اور اس طرح کی چیزیں جب کرتا ہے تو اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ تھوڑا پڑھتا ہے لیکن اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب طالب علم اس طرح کی ایکٹیویٹی میں رہیں گے تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک جگہ پہ شروع میں جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ یہ تھا کہ اس وقت امیر اہل سنت جاتے تھے مختلف جگہوں پر، تو ہم نے یہ تحریک چلائی کہ امیر اہل سنت کو جو ہے نا لانا ہے اپنے جامعۃ المدینہ۔ تو وہ پھر جہاں بھی وہ جاتے اجتماع میں یا ملاقات، باپا آپ تشریف لائیے فلاں جگہ پر، تو اس کا نعرہ ہوتا۔ تو اس کے لیے کیا تھا؟ اس کے لیے یہ تھا کہ بھائی آپ دیکھیں امیر اہل سنت کو خوش کریں، آپ اس کے لیے جو ہے وہ روزے رکھیں، امیر اہل سنت اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ایک ماحول بنا کہ طالب علم خود سے اٹھ رہے ہیں تہجد کے لیے، روزے رکھ رہے ہیں، ان کو پھر وہ کنٹرول کرنے کے لیے کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر کی، وہ ساری چیزیں، وہ تو میچورٹی اتنی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، وہ درس دے رہے ہیں، ایک درس نہیں 4 درس دے رہے ہیں۔ اب ایک یہ کہ آپ ان کے پیچھے جائیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، ایک یہ کہ وہ آپ کو آ کر کارکردگی دیں کہ ہم 4 درس دے کر رہے ہیں، چوک درس دے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ طلباء کے اندر عمل کو بھی ابھارتی ہیں اور پھر یہ چیز راسخ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ اب اس میں جو چیز راسخ ہو جاتی ہے، طبیعت جس کو ایک قرار پکڑ لیتی ہے تو وہ پھر قرار پکڑ لیتی ہے، اور پھر دوسرا فائدہ وہی ہوتا ہے کہ ساری اس جو ہے وہ دیگر ایکٹیویٹی سے بچ کر وہ فوکس جو ہے وہ 2 ہی کام ہو جاتے ہیں، تعلیم اور عبادت۔ آپ کا یہ دوسرا پہلو ہو گیا۔ ایک ہے کہ آپ درس نظامی آپ نے کیا، پھر درس نظامی کرنے کے بعد ایک مفتی کورس کی طرف گئے، دارالفتہ اہل سنت کی طرف آیا ماشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا پہلو آیا کہ آپ تدریس کی طرف گئے، یعنی کہ درس نظامی پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھانا بھی شروع کیا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ امامت کی طرف بھی چلے گئے۔ تو یہ جب سارا سسٹم بنتا ہے
تو اس میں کوئی آپ کو ایسا واقعہ ہو، کوئی آزمائش ہو کہ سب اپنی چیز اپنے وقت پر اللہ کی رحمت سے ہوتی چلی گئی؟ کیونکہ اس کے پیچھے میرا ایک سوال چھپا ہوا ہے۔ اس میں عرض یہ ہے کہ نماز تو آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ امامت کی طرف جاتے ہیں تو امام کے لیے ایک پہلو یہ ہے کہ فرائض پر یعنی جو ایک نا مکمل استقامت جم جاتا ہے وہ۔ جم جاتا ہے وہ، کہ آپ اگر امام نہیں ہیں، آپ ظاہر ہے کہ کسی ایسی جگہ پر رہیں گے، ہو سکتا ہے مسجد آپ کے گھر سے دور ہو، جماعت چلے جانے کا جماعت رہے گا۔ جانے کا، اس میں یہ رہتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ہی وہاں پہ موجود ہونا ہے۔ تو یہ پہلو یعنی ایک روزگار اور وہ ایک جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ اچھی بھی کنڈیشن میں ہیں، پوزیشن میں الحمدللہ، لیکن اگر آپ اس سے وابستہ ہیں، مسجد، ممبر اور مسجد، محراب سے، ممبر، محراب سے، تو ایک آپ کی اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے، اور پھر دوسرا آپ لوگوں کے لیے بھی نفع مند بن سکتے ہیں۔ یعنی ممبر اور محراب کے ذریعے کام بہت اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ تو بیان بھی فرماتے ہوں گے۔ ممبر اور محراب کے ذریعے تو کام یہ سارا وہی اس کے ذریعے بیسک وہی چیز اسی ہے۔ کے ذریعے ہے۔ اب میں سوال کی طرف جو مین ہے، ہمارے یہاں لاکھوں لاکھ اگر میں کہوں کہ وہ نوجوان یا جن کو اب اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف آنا ہوتا ہے، جب ان کے سامنے ہم یہ رکھتے ہیں قرآن، حدیث، علم دین، عالم، قرآن پڑھنا، امامت، استاذ، اس جو لائن اس وقت آپ اختیار کر چکے ہیں، ان کے ذہن میں کہ یار مولانا بنیں گے، یہ سب کریں گے، روزگار کہاں سے چلے گا، کاروبار کہاں سے چلے گا، گھر بار کہاں سے چلے گا؟ والدین کی بھی ہوتی ہے کہ بھائی ادھر چلا جائے گا تو بیوی بچوں کو کیسے چلائے گا؟ یہ ایک عام لینگویج ہے ہمارے یہاں۔ جی اب آپ ایک تو توسا شریف سے چلے، ایک پورا ایک صوبہ بدلنا، شہر بدلنا، اور وہ بھی علم دین کے لیے ہجرت ہونا، والدین کا اس پہ ٹوٹلی کنٹریبیوشن ہونا، قربانی، کمپرومائز، سیکریفائسز۔ لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہاں آنا، پھر یہ پورا پروسیجر کرنا، آج آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں فائنینشلی طور پر؟ یعنی آپ کیا کہیں گے کہ یار یہ بس صحیح ہے، وہ بھی کچھ غلط ہی نہیں کہہ رہے ہوتے روزگار کے تعلق سے، وہ کیا میں بول سکتا ہوں، یوں کر کے ہے، یا واقعی آپ کہیں گے کہ نہیں یہ جو آپ نے لائن اختیار کی، یہ اگرچہ اس میں ہم حسن ظن یہی قائم کریں گے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور نیکی کے کام، تقوی، پرہیزگاری، اسلام و دین کی خدمت، یہ، اور جیسا آپ نے کہا ثانوی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے معاشی معاملات بھی اس میں حل ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ اسلام کسب کو پسند کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمانے کو پسند کرتا ہے، مانگنے کو پسند نہیں فرماتا۔ یوں یہ ہاتھ اسلام کو پسند ہے، نہ کہ اس کے یہ۔ تو آپ اس معاملے میں اپنے دیکھنے سننے والوں کو کیا رہنمائی کریں گے کہ اس لائن میں آ جائیں، کیا کریں؟ دیکھیں، یہ اللہ پاک صبر شکر کی توفیق دے۔ آمین۔ یہ جو چیز ہے، یعنی کہ یہ جو لائن ہے، اس لائن میں آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ آپ کے لیے دعائیں لے کر، آئے ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے دے، صحت دے دے۔ دراز آپ عمر کسی بھی خیر۔ تکلیف میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو جو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے، یعنی ہماری حیثیت، امام کی ایک بڑی حیثیت ہے اور ایک دین میں ایک رتبہ ہے اس کا، تو صرف اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ اس میں ملے گا کیا، اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس سے کیا مل رہا ہے۔ مجھے تو الحمدللہ اس پر جو ہے وہ میں جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شروع میں یعنی کہ جب ایک کیریئر میں نے شروع کیا تھا تو ادھر ادھر، یعنی ہمارا ایک جو ہے دور دراز کا علاقہ، میٹرک ہو جاتی تو پھر اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نوکری لگ جائے، کسی سے ملازمت ہو جائے گی، کوئی فیکٹری میں لگ جائیں گے۔ تو ہم نے بھی جو ہے وہ میٹرک کے بعد کوشش کی، وہاں داخلہ ہو جائے، وہاں داخلہ ہو جائے، وہاں داخلہ نہیں ہوا، بس ایسا کہ بھئی ابھی ہو گئی سیٹیں ختم۔ تو اب میں بعض اوقات واقعی یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہوا نہیں ہوا، کیونکہ میں اگر مالی اعتبار سے بھی دیکھوں اور جو اللہ پاک نے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے اس اعتبار سے بھی دیکھوں، تو میں اس مقام پر اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، تو جو اس وقت لوگوں کی محبت
اور لوگوں کی دعائیں ہیں ساتھ. اگر میں کسی ایسی جگہ پر چلا جاتا کسی دوسری نوکری میں تو میں کچھ بھی نہیں کر پاتا. یعنی میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایک فیملی سیٹسفیکیشن، فائنینشلی سیٹسفیکیشن جی. اور سوشلی سیٹسفیکیشن، یہ معاشرتی طور پر ایک سکون والا ایک الحمدللہ. انداز، گھریلو سکون والا انداز، اور معاشی طور پر بھی سکون والا انداز. الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، رب کی بہت رحمت ہے، رب کی الحمدللہ. بہت مہربانی ہے. اس کیفیت کے اندر بندہ اگر خود کو، تو آپ سمجھتے کہ یہ وہ کام ہے کہ اگر بندہ اس طرف آئے تو بن جاتا ہے. تو میں تو اپنے طلباء کو وقتاً فوقتاً یہ بولتا رہتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو دین کے لیے منتخب ہاں ہاں، کیا خوبصورت بات کی. تو یہ آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے. تو اب حدیث سنا دیں. اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. تو اب آپ کو اللہ پاک نے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دی. تو اب اس سمجھ بوجھ ہونے کے بعد اب اس سے ہٹ کر آپ اس نعمت کی قدر کریں جو رب نے دی ہے. جی. تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے. تو اب اس سے وابستہ رہیں گے تو اللہ پاک آپ کو ایسی عزت، ایسی مقبولیت، لوگوں کے دلوں میں محبت، خاندان والوں میں محبت، والدین کے دلوں میں محبت، یہ ساری چیزیں آپ کو اس سے مل جائیں گی. تو یہاں ایک مفتی صاحب جو اسی ماحول کے ہیں، اسی دین کی طرف ہیں، اسی لائن کو انہوں نے ماشاءاللہ کہ دینی لائن کو اختیار کیا ہوا، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھے سنے کہ یار ہمیں تو اتنا وہ کچھ نہیں ہو رہا جو مفتی صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. یا میں آپ کو ایک عرض کر دوں، اگر میری بات درست ہو تو آپ تصدیق فرمائیے گا. پیارے صاحب، دنیا میں ہر جگہ پر جہاں نا وہاں اسکلز اور ویلنگ، یہ دونوں میٹر کرتی ہیں. یعنی مہارت اور آپ کو ہمت اور حوصلہ، یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اب دنیا کی تعلیم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، اگر کسی کے اندر کوئی مہارت، کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی اسکلز ہے ہی کوئی نہیں، نہ ہمت نہ حوصلہ کچھ نہیں، تو وہ یہاں وہ دین کی طرف نہ بھی ہو تبھی وہ قصبہ پرسی میں جی رہا ہے. اس کو کہیں پذیرا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں ویلکم کر رہا ہوتا، وہ ادھر ادھر بد ہاتھ پیر مار کے بیچارہ اپنا گزارا کر رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں بھی اب بھی دین کی طرف رہنے والا آدمی، اس کے مقابلے میں ابھی بھی معاشرے میں وہ ایک عزت اور ایک اچھے کام کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ حقیقی کوئی اچھی ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اپنی اسکلز بھی تو بڑھائیں نا. قرآن کریم کی تعلق سے، تلاوت و پڑھنے کے تعلق سے، امامت کے تعلق سے، تدریس کے تعلق سے، افتاء کے تعلق سے، اسی طرح بیان اور امامت و خطابت کے تعلق سے اگر بندہ اپنی ان اسکلز کو بھی ڈیولپ کرتا ہے، اور مقصد ڈیفینیٹلی دین کی خدمت ہی ہونا چاہیے کہ میں ان تمام تر پہلو میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، اور پھر اس راستے پر چلنے اور اتنی اسکلز، اتنی مہارتوں کے ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے دیگر سائٹس کو دیکھیں گے جس میں فائنینشلی ایشوز بھی ہیں، فیملی میٹرز بھی ہیں، ایک سوشل اسٹیٹس بھی ہے، ان سب کو دیکھیں گے تو آپ بہت ہی خود کو خوش نصیب اور ایک ویل اسٹیبلش پرسن کے طور پر آپ دیکھیں گے. مگر اس کے لیے ہمیں ایک صلاحیت اور قابلیت، یعنی صلاحیت اور قابلیت جو ہے نا، یہ اہمیت بناتی ہے. اب صلاحیت اور قابلیت کی طرف ہم توجہ نہ کریں اور ہم کہیں کہ اہمیت، تو ایک اسٹیج تک تو وہ اہمیت رہتی ہے جو رہتی ہے جتنا ہے، مگر اس کے آگے جائیں گے تو جیسی جیسی صلاحیتوں اور قابلیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے. جتنا اہمیت میں آپ کا اضافہ ہوگا اسی قدر آپ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر پائیں گے کہ آپ کو اتنی زیادہ انویٹیشن آئے گی. آپ کی انویٹیشن اور آپ کو جو دعوت کا موقع ملے گا اور آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو لوگ بلائیں گے، بٹھائیں گے اور آپ کو جہاں پر جانے تک کہ آپ کو رسائی ہو جائے گی، وہ ایک الگ اپروچ ہے. پھر آپ دور تک جا کر اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی صلاحیت جو اللہ پاک نے اس کو دی ہے یا جو ایک کامل دین کا علم ہے وہ حاصل نہ کرے. اب ایک آدمی جو ہے بالفرض دین میں تو آ گیا لیکن اس کو قرآن پاک پڑھنا ہی اس نے اپنا درست نہیں کیا تو اس کو کون امامت پر جگہ دے گا؟ تو اس کو اپنا قرآن پاک بھی درست کرنا ہے، بڑے اچھے طریقے سے درست کرنا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے پھر آپ نے لوگوں کے سامنے ڈیلیور کرنا ہے. اگر آپ نے اس کو اپنے اندر بسایا ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں کے سامنے آپ ڈیلیور کیا کریں گے؟ لوگ سننا چاہتے ہیں. لوگ کیا چیز ہو گئی نا مفتی صاحب آپ کی بات سے، ایز اے استاد
آپ کو طالب علم کو مطمئن کرنا ہے جی بالکل. اور ان کی جملہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. امامت تو آپ کو امامت کی شرائط اور اس کی جو لازمی چیز ہیں جی جی اس کو پورا کرنا ہے. اس میں یقیناً تلاوت اور اچھی قرات وغیرہ سب شامل ہے. اچھا، اب چونکہ آپ کو لوگ مسجد میں سننے بھی آتے ہیں امامت کے ساتھ ساتھ، اگر آپ اچھا واعظ، اچھی بیان، اچھی نصیحت کرتے ہیں اور آنے والوں کو لگتا ہے کہ یار ہمیں اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے، سمجھنے کو مل رہا ہے، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، ان کے معاملات، ان کے عقائد و نظریات، ان کے اخلاقیات درست ہو رہے ہیں اور ان کی جملہ شرعی ضرورتوں کو پورا کرنے میں آپ اپنا کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ان کی فیملیز کے جو مطلب جیسے جنازہ ہے، موت ہے، قبر ہے، قبر کے معاملات ہیں، غسل میت کے معاملات ہیں، خوشی غمی کے ساتھ جو ایک شرعی تقاضوں کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو پورا کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے اندر. بالکل ممبر و محراب کے ذریعے بہت بڑا کام ہو جائے گا. پھر اس لیول پر آتے ہیں اور پھر اللہ اور مزید ترقی دے. اگر آپ افتاء کی طرف جاتے ہیں تو پھر اور ہیں. تو یہ بھی اوورآل جو لوگ ہیں، میرا لاہور کے اندر کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں بیان تھا اور مطلب کہہ سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کہنا نو فیضان مدینہ میں وہ آئے تھے. وہاں مفتی صاحب میں نے بیان جو کیا تھا نا وہ والدین کی امپورٹنس پہ کیا. یہ رو رہے تھے کہ آپ اپنے والدین سے کتنا رابطے میں، آپ کو آپ کے ماں باپ نے بھیج دیا پڑھنے کے لیے، مگر آپ تو مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہے ہو کہ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں. وہ بے گویا کہ خود کو بیچ کر آپ کی فیسیں بھر رہے ہیں اور آپ آگے بھی ماں باپ کے لیے کوئی آپ نے اسپیس نہیں بنا کر رکھا کہ ہم اپنے ماں باپ کو رکھیں گے کہاں. آپ اپنے فیوچر کو اور اپنی شادی کا تو سوچ رہے ہیں، اپنے گھر کا سوچ رہے ہیں، اپنی گاڑی کا سوچ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اسٹوڈنٹ اپنے ماں باپ کا نہیں سوچ رہا کہ میرے والدین کے ساتھ بھی تو مجھے وہ کام کرنا ہے جو مجھے رب کی رضا جس سے مجھے حاصل ہوگی، اور ماں باپ کی قربانیوں کو تو یاد کرنا ہے. مفتی صاحب اس بیان میں نے کچھ واقعات بیان کیے، اسٹوڈنٹس رو رہے تھے. میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے سب گمان ہے کہ یہ ماں باپ کی محبت میں رو رہے تھے جی بالکل. اور شاید ان کو اپنی چیزوں کا احساس ہو رہا تھا. اس کے بعد میں نے ان کو ایک آفر کی کہ آپ امامت کورس کر لیں. آپ کہتے ہیں کہ ممبر و محراب پر اسی طرح پڑھا لکھا بھی ممبر ہو، تو بھائی آپ پڑھے لکھے جو دنیاوی تعلیم جو آپ نے حاصل کی ہے، آپ امامت کورس کر لیں. ممبر و محراب آپ بھی سنبھال سکتے ہیں. ممبر و محراب سنبھالنے کے لیے اہلیت ضروری ہے، شرائط ضروری ہیں، وہ شرائط آپ میں بھی آ سکتی ہیں. میں نے ان کو ایسے مشورہ دیا، میں نے کہا کم از کم یہ آپ 6-7 مہینے کا کورس کرو، کوئی بہت بڑا کورس نہیں ہے، کوئی مہنگا کورس نہیں ہے. ہمارے تو فری میں ہو جاتا ہے یہ کورس، تو کھلانا پلانا بھی فری میں ہو جاتا ہے، کوئی رہنے کے بھی نہیں ہوتے. اگر کورس کر لیں تو کم از کم آپ کی وہ تعلیم اگر آپ کامیاب نہ ہوگے نا تو انشاءاللہ امامت تو مل ہی جائے گی. تو امامت میں بے روزگار نہیں رہتا بندہ. اور پھر امام یہ ماشاءاللہ علاقے کا گویا کہ ایک بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. مطلب بادشاہ مطلب اس کی عزت ہوتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، لوگ اس کو بہت مان دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب آج جو ہمارے ساتھ ہیں، تو ان کی زندگی کے اس پہلو کو بھی غور کیجئے گا کہ سفر کے ساتھ ساتھ پھر عالم، امامت، پھر افتاء اور الحمدللہ دیگر استاد صاحب بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. تو جو طلباء کرام دیکھو سنیں گے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس طرح اپنے اندر بھی صلاحیت و مہارتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد پابندی رکھے. ضروری ہے. اچھا، کچھ بچوں کے تعلق سے جاتے جاتے پوچھ لوں جی جی فرمائیں. کہ آپ کے دادا سے تو بات چلی، دادا جان اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے، اور تمام مرحومین کی جو گھر سے رخصت ہوا اللہ سب کو غریق رحمت کرے. اب آپ کے بھائیوں کا بھی کہ تذکرہ آ گیا، کچھ اولاد بیٹے ہیں، ان کے تعلق سے اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی وہی کہ جو اللہ پاک نے نعمت دی ہے، تو میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ نعمت اللہ پاک ان کو بھی دے، وہ ہمارے لیے ذخیرہ بنے. تو میرے جو بڑے بیٹے ہیں 6ٹھی کلاس پڑھانے کے بعد 6 کے بعد، کیونکہ بچوں کا جو ذہن جب پک کر لیتا ہے تو وہ پھر محفوظ کر لیتا ہے. تو 6ٹھی کلاس میں جب بچہ آ جاتا ہے 5ویں میں تو میچور ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے وہ پاس کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ حفظ کروانا شروع کروایا، اور الحمدللہ انہوں نے حفظ کر لیا ماشاءاللہ، اور پچھلے سال قرآن پاک سنایا بھی. سبحان اللہ. اور پھر دوسرا جو میرا بیٹا ہے وہ بھی 6 میں جب آیا تو ابھی پچھلے سال میں نے پھر وہاں پہ ان کو سٹاپ کر کے ان کو پھر حافظ قرآن
جو ہے وہ بنوان مدرسے میں ایڈمیشن کروایا ہے۔ نیت یہی ہے کہ حفظ قرآن کرنے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ میٹرک کا امتحان دلا کر پھر درس نظام۔ یعنی آپ اپنے اسی دین کی جو خدمت کا جو طریق راستہ ہے جو اختیار کیا ہے اس کو اپنی نسلوں میں بھی ہم اتارنا چاہتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی سمجھ میں آتا ہے، ڈاکٹر چاہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر چاہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، وکیل چاہتا ہے میرا بیٹا وکیل بنے، عالم کو بھی چاہیے کہ میرا بیٹا عالم بنے، بلکہ سب کو چاہیے کہ میرے بیٹے عالم بنے، حافظ بنے۔ یہ دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ کامیابی یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جائے تو پیچھے نیک اور صالح اولاد صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑ کر جائے تو اسے آگے بھی کام دے سکے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یا